بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کربلا میں سرکار یزید بن حسین مشرقی علیہ السلام۔ دوستو، کتاب کربلا میں ہمیں دو افراد کا ذکر ملتا ہے جو مشرقی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مشرقی قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے، یا یوں سمجھیں کہ جناب ریر بن خزیر ہمدانی جس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ مشرقی قبیلہ اس کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ اس قبیلے کے دو افراد کا ذکر ہمیں کتاب کربلا میں ملتا ہے، جن کے نام یہ ہیں جناب یزید بن حسین مشرقی علیہ السلام اور ضحاک بن عبداللہ مشرقی ملعون۔ اصول دین ایک ہے، اس کا اظہار جناب ابن حسین مشرقی نے فرمایا، مگر کب؟ 7 محرم الحرام 61 ہجری کے دن پانی بند ہوا۔ 8 محرم کے دن کریم کربلا علیہ السلام نے جناب یزید بن حسین مشرقی سے فرمایا کہ آپ جا کر ابن سعد ملعون سے بات کریں کہ اسلام میں کسی مسلمان و غیر مسلم پر پانی بند کرنا جائز نہیں ہے، تم نے یہ پانی کیوں بند کیا ہے؟ یہ ابن سعد ملعون کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ابن سعد ملعون کے ساتھ پانی کے موضوع پر مذاکرات کی۔ جب یہ اس ملعون کے خیمہ میں گئے تو اس نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی، کیونکہ یہ اپنے قبیلہ کے اشراف میں شمار ہوتے تھے۔ جب خیمہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ابن سعد ملعون کو سلام تک نہیں کیا اور نہ اس سے ہاتھ ملایا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد ملعون نے عرض کیا، اے مشرقی بھائی، آپ کا قبیلہ ہمارا حلیف ہے، اس لیے آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، پھر آپ نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ابن سعد ملعون نے عرض کیا، مشرقی بھائی، آپ تو جانتے ہیں میں توحید کی گواہی دیتا ہوں، رسالت کی گواہی دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، پھر بھی آپ نے ہمیں ایک غیر مسلمان کی طرح سلام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، او بدبخت، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی رکھنے کے باوجود تو سمجھتا ہے کہ توحید و نبوت پر ایمان رکھنا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ جو آدمی زمانے کے امام کی مخالفت کرتا ہے، اس کی نہ توحید کا قابل قبول ہے اور نہ نبوت۔ اس کے بعد فرمایا، او بدبخت، تو دیکھ رہا ہے کہ دریائے فرات اور نہر القمہ سے یہود و نصارہ پانی پی رہے ہیں، اس کے باوجود تو نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مقدس آل علیہم السلام کا پانی بند کر رکھا ہے، اور اس ظلم پر دوسرا ظلم یہ کر رہا ہے کہ تو خود کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے۔ ابن سعد ملعون نے عرض کیا کہ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس پاک گھر کی دشمنی کے بعد صرف جہنم ہی ہے، چاہے توحید و نبوت کا اقرار کیوں نہ کر لیا جائے، مگر میں کیا کروں؟ ابن زیاد ملعون نے مجھ سے رائے تہران کی حکومت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ظلم کرنے کے بعد میں توبہ کر لوں گا اور تہران کی حکومت بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ جناب ابن حسین فرماتے ہیں، اے ملعون، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا توہین و استغفاف الہی کا ارتکاب ہے، یعنی اس نیت سے اللہ جل جلالہ کی توہین کرنا کہ آج اس گناہ کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز مل رہی ہے، اسے پا لوں اور پھر توبہ کر لوں گا، یہ تو اس گناہ سے بھی بدتر ہے، اور اس کی توبہ کی قبولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نیت سے شہید کرنا چاہتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لے گا۔ لعنت ہے تم پر اور تمہارے دین پر۔ یہ فرما کر وہ واپس تشریف لائے، اور پھر انہوں نے نماز ظہر سے قبل کریم کربلا علیہ السلام کی نصرت میں اپنی جان آفرین کے سپرد فرمائی، یعنی انہوں نے یہ کھول کر بیان فرمایا کہ توحید و نبوت پر ایمان نفع بخش ہے ہی نہیں جب تک زمانے کے شہنشاہ معظم علیہ السلام کے حوالے سے نہ ہو۔ علامہ حاج مرزا ابو الحسن نور الانوار میں فرماتے ہیں کہ اعلان ولایت کا مقصد یہ تھا، لما کانت الولایت روح النبوت وباطن هذا لما نفت النبوت، چونکہ ولایت ولی زمانہ علیہ السلام نبوت کی روح ہے، اس لیے ولی العصر کی ولایت کے اقرار کے بغیر نبوت کا اقرار بے سود ہے۔ اس لیے فرمایا گیا تھا، یا امیر المومنین علیہ السلام انت منی بمنزلۃ الروح من الجسم،
علامہ مذکور پھر فرماتے ہیں کہ ھذا الولایۃ الموجودۃ فی نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی الولایۃ الموجودۃ فی اوصیاء الطیبین علیہم الصلاۃ والسلام والصدیقۃ الطاہرہ صلوات اللہ علیہ. یہی ولایت متعلقہ ہمارے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود ہے، اور یہی ولایت اثر ان کے سارے اوصیاء اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اور ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا میں بھی موجود ہے. یعنی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا گویا سب کا انکار ہے، اور ولی الاثر علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہ ذات ہوتی ہے جن کی اقرار کے بعد دوسرے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اقرار ولایت سود مند ہوتا ہی نہیں. اور کتاب کربلا نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ اصول دین ایک ہے. میں نے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ کتاب کربلا میں ہمیں مشرقی قبیلے کے 2 افراد کا ذکر ملتا ہے. اب یہاں دوسرے فرد کا ذکر بھی کرتا چلوں، کیونکہ ایک ہی قبیلے کے 2 مختلف کردار ہیں جو ہمیں بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں. کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام رحیمیہ تشریف لائے. قافلہ پاک وہاں دوپہر کے وقت پہنچا اور شام کی 4 بجے تک وہاں قیام پذیر رہا. یہیں پر عبید اللہ ابن حرجافی کا واقعہ پیش آیا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس مقام پر کئی انصار کوفہ سے نکل کر قافلہ پاک میں شامل ہوئی، اور انہوں نے یہاں آ کر عرض کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ابن سعد ملعون کا لشکر اسی طرح بڑھ رہا ہے اور شام تک یہاں پہنچ جائے گا، اس لیے یہاں سے سفر کرنا مناسب ہوگا. اور یہاں سے تھوڑی دور شمال کی طرف بیضہ بنی یربوع کا قصبہ ہے، وہاں جا کر قیام کرنا مناسب ہے. کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری حکم فرمایا کہ خیام اٹھائے جائیں اور فوری تیاری کی جائے. جلدی جلدی وہاں سے خیام اکھاڑے گئے اور پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہم کو محلوں پر سوار کیا گیا، اور وہاں سے سفر شروع ہو گیا اور مزید شمال کی طرف سفر شروع ہوا اور بیضہ بنی یربوع میں جا کر قیام ہوا. یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کوفہ کے قریب بیضہ نام کے 2 قصبے آباد تھے. ایک کوفہ سے جنوبی طرف تھا جسے بیضہ کہا جاتا تھا، مگر اس کی پہچان کے لیے وہاں کے قبائل کا نام لیا جاتا تھا. یعنی وہ بیضہ بنی ابان بن دارم مشہور تھا، جو قادسیہ سے کوفہ کی طرف آتے ہوئے کوفہ کے بالکل قریب تھا، اور جس سے فرزوق شاعر کا ذکر آپ نے سنا ہوا ہے، وہ اسی قصبہ بیضہ بنی ابان بن دارم کا رہنے والا تھا. دوسرا قصبہ کوفہ سے شمال مغرب کی طرف تھا جسے بیضہ بنی یربوع کہا جاتا تھا. اس قصبے میں کبھی یربوع قبیلے کے لوگ آباد تھے، اور خلیفہ اول کے دور میں انہوں نے اس کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے زکوٰۃ دینا بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اعلان خم غدیر سن لیا ہے کہ وسیع برحق اور خلیفت تو بلا فصل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس لیے کسی غیر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ سے خلیفہ اول کے دور میں خود مسلمانوں سے جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ تارکین زکوٰۃ کے نام سے اسی شہر میں ہوئی تھی، اور یہاں کے عظیم سردار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مالک بن نویرہ علیہ السلام کو خالد بن ولید علیہ نے شہید کیا تھا، اور اس کی بیوی پر غیر شرعی تصرف بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر جرم ثابت ہونے کے بعد حد جاری کرنے کے احکام بھی جاری ہوئے تھے، اور اس پر حد جاری کروانے کی تاریخ میں خلیفہ ثانی بھی پیش تھا، مگر خلیفہ اول نے خالد بن ولید کو بچا لیا تھا. یہ وہ شہر ہے جہاں سب سے پہلے شیعوں کا قتل عام ہوا تھا. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جناب محمد حنفیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ صلوات اللہ علیہا اسی شہر کی رہنے والی تھیں، اور اس جنگ کے بعد انہیں مدینہ میں لایا گیا تھا، جو جعفر بن قیس بن سلمہ بن عبداللہ بن تغلبہ بن یربوع بن تغلبہ بن بلدول بن حنفیہ بن لجیم کی شہزادی تھیں، اور حنفیہ بن لجیم کی نسبت سے انہیں حنفیہ کہا جاتا تھا. یہ قصبہ انہی کے جد اعلیٰ یربوع بن تغلبہ کے نام سے موسوم و منسوب تھا، اس لیے اس قصبہ کو بیضہ بن یربوع کہا جاتا تھا. حنفیہ بن تغلب کی نسل سے کچھ لوگ بنی یربوع کہلاتے تھے اور کچھ بنی حنفیہ کہلاتے تھے، اور بنی حنفیہ کا نام سارے مومنین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے چچا ابو الفضل عباس کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بنی حنفیہ ملعون کی گردن پر ہے. اور اس بات کو ہر مومن یاد رکھے، اور جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا خروج ہو تو اس وقت ہر مومن ان سے یہ عرض کرے کہ وہ بنی حنفیہ ملعون سے انتقام لینے کو ترجیح دے.
دوستو باقی واقعات آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیے جائیں گے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا منتقم مولا عباس علیہ السلام، الجل الجل یا مسرت مولا عباس علیہ السلام، الجل الجل یا ولی المظلومین اجل اللہ تعالی فرجک، وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔